السلام علیکم. آج پائتھن ٹو ایجنٹک اے آئی کی کلاس 7 ہے. ہم نے لاسٹ سیشن میں جو ہے مشین لرننگ کا انٹروڈکشن کیا تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا کتنا امپورٹنٹ ہے ایم ایل کی فیلڈ میں یا اے آئی کی فیلڈ میں. ایگزیکٹلی ڈیٹا کے بغیر تو ایم ایل کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم کچھ جو ایم ایل کی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اوپر چیزیں گئی ہیں، کیسے آج اے آئی نے بہت بوم پکڑ لیا ہے، کیسے چیزیں اتنی ایڈوانس ہو چکی ہیں. اور حالانکہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ڈے بائی ڈے نئی چیزیں آ رہی ہیں. میں تو خود بڑا ہی پریشان ہوں کہ یار کون سی چیز کریں کون سی نہ کریں. لٹرلی سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ کنوں ہاتھ پاوے. لیکن میں نے اس چیز کو انالائز کیا کہ میں نے کہا عمران صاحب اے آئی نے تو ایسے اوپر جانا ہی جانا ہے، لیکن جو ہماری ایک سیریز ہے جس کو ہم نے بچوں کو سکھانا ہے، اس چیز کو کیسے لے کے چلیں. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پہلے بھائی آنکھیں بند کر کے سر نیچے کر کے پہلے بیس کو کور کریں. بیس یہی ہے مشین لرننگ. ہم انشاءاللہ جو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے، لیکن ہمیں اپنا پاتھ کلیئر ہونا چاہیے کہ اینڈ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اوکے، سو جیسے کہ ایم ایل کا ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ایم ایل نے کافی بوم پکڑا 2012 سے پہلے ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ڈیپ لرننگ آ گئی. اب یہاں پہ بہت ایک کویشچن مارک لگتا ہے. کوئی بھی کام کرو اس کے اوپر نا کویشچن مارک لگاؤ کہ یار ایم ایل اور ڈیپ لرننگ میں کیا ڈفرینس ہے. مین ایکچوئل میں ایم ایل میں جو فیچر ایکسٹریکشن ہم کرتے ہیں وہ ایکچوئل میں ایکسپرٹ لوگ کرتے ہیں. ایکسپرٹ سے مراد کہ ڈومین کے ایکسپرٹس ہو گئے، ان کو ڈیٹا دے دیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بتائیں کہ اس میں کون سے فیچرز زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا کون سے فیچرز رکھنے والے ہیں. تو یہ تو ایک کافی امپورٹنٹ کام بھی ہے اور کافی ہیکٹک کام بھی ہے. تو لیکن ڈیپ لرننگ کی کیا خوبصورتی تھی کہ جو نیورل نیٹ ورکس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی جو ہڈن لیئرز ہوتی ہیں، جو نیورل نیٹ ورک کا جو ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے نا، اس میں پہلے ایک ان پٹ لیئر آتی ہیں، پھر اس میں ہڈن لیئرز آتی ہیں وہ جتنی مرضی ہو، پھر اس کے بعد آؤٹ پٹ لیئر آتی ہے. اب ہڈن لیئرز کیا کرتی تھی کہ وہ فیچرز کو بھی ایکسٹریکٹ کرتی تھی. اب جو ایک ایم ایل میں جو ایک ہمیں کام ایکسٹرا کرنا پڑ رہا تھا، اب وہ ڈیپ لرننگ نے کیا کیا، وہ کام سارا اس نے خود کرنا سٹارٹ کر دیا. تو ڈیپ لرننگ کے اندر جو اے این این تھے، جو آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورکس تھے، اس کے اندر اب جو ہے ماڈلز آ جاتے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں، لیکن ابھی ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ٹریڈیشنل مشین لرننگ تھی اس کے اندر بھی کچھ الگورتھم تھے جو ہیں امپورٹنٹ، جن کو ہم نے کور کرنا ہے، جیسے ڈیسیژن ٹریز، رینڈم فارسٹ، ایس وی ایم اور لینئر ریگریشن وغیرہ. ٹھیک ہے، اس میں وہی بات اس نے کہا کہ اس میں آپ جو ہے فیچر انجینئرنگ بھی خود کرتے ہو، الگورتھم پھر پروڈکشن ہوتی ہے. اب ڈیپ لرننگ کی کیا خوبصورتی تھی، اب ہم ڈیپ لرننگ کی بات کر لیتے ہیں. جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے اندر جو ہے ہڈن لیئرز ہوتی ہیں، یعنی کہ ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں جو لرنز کرتی ہیں، فیچر کو خود لرن کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مچ مور پاورفل ہیں اگر میں اس کو کمپیئر کروں مشین لرننگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ہے اب جو ڈیپ لرننگ کے اندر جو اب ماڈلز آتے ہیں وہ جیسے سی این این ہے. سی این این جو ہوتا ہے یہ ہم امیج کلاسیفیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. آر این جو ہوتا ہے یہ اپن ٹیکسٹ کے لیے، اسپیچ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بہت پیاری بات آتی ہے کہ یار اگر ڈیپ لرننگ 2012 سے آیا ہوا ہے تو چیٹ جی پی ٹی پھر کیوں 2020 میں آیا. کوشچن تو یہاں پہ لگا اب کہ 2020 میں چیٹ جی پی ٹی آیا ہے، ود ان 1 ایئر 100 ملین یوزر، ایسے یوزر اوپر گئے ہیں، کیسے ہوا ہے. ایکچوئل میں ڈیپ لرننگ کی وجہ سے چیٹ جی پی ٹی نے اتنی وہ فیم نہیں بنی. جو چیٹ جی پی ٹی کو فیم ملی، یعنی کہ جس بیس پہ چیٹ جی پی ٹی بنا، وہ تھے ٹرانسفارمرز. جی ہاں، ٹرانسفارمر نے ایسا کمال دکھایا. 2017 میں ایک پیپر لانچ ہوتا ہے جس پیپر کا نام تھا اٹینشن از آل یو نیڈ. 2017 کے اندر ٹرانسفارمرز آتے ہیں اور یہ ہر چیز کو تیری یس مس کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے، اب جو آر این این تھا نا، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی ایکچوئل یہی کام کرتا ہے نا، لائک آڈیو یا ٹیکسٹ کلاسیفیکیشن. اب تو اس نے بہت کچھ ہو گیا نا اب اس کے اندر. تو اب ہوا یہ کہ بھائی جو آر این این تھا نا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یا کہہ لیں یہ پورا کانٹیکسٹ کو سمجھ نہیں تھا پاتا. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ ایگزامپل لے لو،
دا بینک مینیجر وینٹ ٹو دا ریور بینک. اب یہاں پہ دو بینک آئے ہیں, اب دونوں کا کانٹیکسٹ اور ڈفرینٹ ہے. اب ٹرانسفارمرز نے کیا کیا, اس نے کہا بھائی جان وہ کیا کرتا تھا, اس کا جو آرکیٹیکچر تھا وہ کیا تھا کہ وہ ون ٹائم پورے کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیتا تھا. آر این جو ہے وہ جو ہے ون ورڈ بائی ون پڑھتا تھا, اور پھر کہہ لیں کہ آپ وہ اس چیز کو گیس کر پاتا تھا کہ بھائی نیکسٹ ورڈ کون سا آئے گا. لیکن ٹرانسفارمرز کے اندر کیا ہوا کہ بھائی اس نے تمام کانٹیکسٹ کو ہی ایک ہی بار ریڈ کرنا اور پھر آگے اس کو آؤٹ پٹ کر دینا. انکوڈر اور ڈیکوڈر اس میں آئے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانسفارمر کی جو ہے گیم چینجر یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. پھر آ جاتے ہیں ایل ایل ایمز. اب ایل ایل ایمز ایکچوئل میں چیٹ جی پی ٹی جو ہے یہ ایل ایل ایمز ہے. اب ایکچوئل میں جو ایل ایل ایم ہے وہ ٹرانسفارمر کے آرکیٹیکچر کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. یہ ٹرانسفارمر بیسڈ ماڈلز ہیں. اس کے اندر اب جو ہے جی پی ٹی 3 آیا 2020 کے اندر. پھر چیٹ جی پی ٹی جو ہے اوبویسلی آپ کو آئیڈیا ہے اس نے کتنا مطلب ایک دم پوری مارکیٹ چینج ہوئی. پھر اس کے بعد ایکسپونینشلی ہر چیز جو ہے وہ اوپر جو ہے جاتی رہی اور چیزیں مزید امپروو ہوتی رہیں, ٹھیک ہے. اب جیمنائی ہے اور جو ہے کلاؤڈ ہے, یہ سارے کمپٹیشن کے اندر ہیں. یہ سارے جو ہیں ایل ایل ایمز ہیں, ٹھیک ہے, لارج لینگویج ماڈلز ہیں. یہ جب ٹرین ہوتے ہیں ان کے لیے میسیو ڈاٹا چاہیے ہوتا ہے, ٹریلینز آف پیرامیٹرز ہیں اب ان کے پاس جو ہے ورڈز, یہ سارا کچھ. اب یہ ساری ڈیٹا کی گیم ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سارا سین ہوا ہے ادھر, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایولیوشن جو ویژولاائزیشن ہے وہ کیسے چلی ہے. سب سے پہلے کیا ہوا, اور ٹریڈیشنل ایم ایل جو ہمیں آئیڈیا جو ہم نے ابھی کرنی ہے, اس کے بعد ہم نے آگے جانا, ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اب کرنا ہے. اب میں نے اپنے مائنڈ کو پہلے کلیئر کر لیا کہ بھائی ہم نے بیس کرنی ہے, بیس کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہم نے ٹریڈیشنل ایم ایل کر کے ہی آگے جانا ہے. اس میں سمپل پیٹرنز, لمیٹڈ ڈیٹا, ہیومن فیچرز, گڈ فار ٹیبلو ڈیٹا, یہ سارا کام ہم کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم جو ہے ڈیپ لرننگ, کمپلیکس پیٹرنز, یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی رہیں. پھر ٹرانسفارمرز آگے کہ سیکوینس پیٹرنز, آپ اوور آل کانٹیکسٹ کو سارے کو ایک ہی بار انڈرسٹینڈ کر لیتے تھے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آ گئی. پھر ایل ایل ایمز آگے جو ہے لینگویج انڈرسٹینڈنگ, یہ ساری چیزیں پھر آ گئیں. پھر اس کے بعد اب جو نیکسٹ جو ابھی چل رہا ہے ایجنٹک اے آئی کا دور, ایجنٹس کا دور ہے. اب اس میں پھر دو چیزیں آ گئی. ایک ایجنٹس ہیں جو ہم نے N8N پہ بنائے, وہ چھوٹی گیم ہے. چھوٹی گیم سے کیا مراد ہے, ایک آپ کو فرنٹ اینڈ دے دیا گیا, بیک اینڈ پہ وہی کام ہو رہا ہے, ایجنٹس بن رہے ہیں, کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب کچھ کسٹمرز یا کچھ بڑی کمپنیاں وہ کہتی ہیں کہ نہیں سر, آپ ہمیں ہمارا سسٹم بنا کے دیں, ہم کیوں N10 کی سروس لیں, اب ہمارے ایجنٹس خود بنائیں. یہ اصل گیم ہے انشاءاللہ, جس کو ہم نے 6 منتھ کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے, اس کو ہم تھوڑا سا جو ابھی ہم کور کریں گے انشاءاللہ. جو میرا پلان ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں. ابھی ہم جو ہے ٹائپ آف مشین لرننگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ, جو ہے اپنا نیکسٹ ویڈیو کے اندر. ہم ٹریننگ کیسے کرتے ہیں, لائک آن لائن ٹریننگ, آف لائن ٹریننگ, یعنی کہ بیچ ٹریننگ, یہ کیسے ہوتی ہے. پھر جو ہے ماڈل لرننگ کیا ہوتی ہے, جیسے انسٹنس لرننگ وغیرہ, اور ماڈل لیول لرننگ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر ڈیٹا ریپرزنٹیشن. جب یہ چیزیں ہم کر لیں گے نا, میں نے ایک اور اس میں چیز ایڈ کی ہے. میں نے سوچا کہ یار اکثر ہوتا کیا ہے کہ آپ نا کنسیپٹ بتا دیتے ہو, اس کا کوڈ نہیں بچوں کو کرنا آتا. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان چیزوں کو فاسٹلی کرنا ہے. جو ٹریڈیشنل ایم ایل ہے ہماری, ہم نے اس کے کنسیپٹس دیکھنے ہیں انشاءاللہ. میں کیا کروں گا, میں آپ کو ہر چیز کے کنسیپٹس پہلے بتاؤں گا بورڈ کے اوپر انشاءاللہ. میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جیسے اپنا بائس ہے, ویریئنس ہے, بائس ویریئنس ٹریڈ آف ہے. اس کے بعد آپ کہہ لو کہ کراس ویلیڈیشن ہے. اس کے بعد انڈر فٹنگ یا اپنا جو ہے اوور فٹنگ. اس کے بعد جو ہے لینئر ریگریشنز, اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بورڈ پر کیا کریں گے, اور ساتھ ہم اس کا کوڈ بھی کیا کریں گے. کوڈ آلریڈی ایک نوٹ بک ہوگی, وہ نوٹ بک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا. اس کو میں پراپر ایکسپلین کروں گا کہ بھائی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, کیونکہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا تو ہے کہ کوڈ آج کل ہم جو ہے چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے لکھواتے ہیں. ہم نے جسٹ جو مین چیزیں ہیں جیسے ہائپر پیرامیٹر ہے, ان کو سمجھنا ہے. ہم نے کنسیپچول کو سمجھنا ہے کہ چیزیں بیک اینڈ پہ چل کیسے رہی ہیں, ماڈل کی جو بیک اینڈ پہ میتھمیٹکس ہے وہ کیسے رن ہو رہا ہے. ان چیزوں کو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے.
انشاءاللہ ہم یہ سیریز ابھی ہماری چلتی جائے گی. ابھی آپ کو آئیڈیا ہے کہ رمضان کی وجہ سے تھوڑی چیزیں اور ڈیلے ہو جاتی ہیں لیکن میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان چیزوں کو ٹائملی کور کروں. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. ہم کل جو میں نے کہا یہ ہم چیزیں ساری کور کریں گے. اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے کراس ویلیڈیشن کا کنسیپٹ اور جو یہ بائس اور ویریئنس ٹریڈ آف ہے اس کو کرنے کے بعد ہم پہلے سمپل والا جو ہے ایک نوٹ بک دیکھیں گے کہ بھائی کیسے لائک بائس اور جو ہے ویریئنس وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے گراف کیسے بنتے ہیں, یہ سارا کچھ انشاءاللہ. اور لٹرلی میں نے یونیورسٹی میں ایم ایل پڑھی, یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں, لیکن پتہ ہی نہیں کیوں کروایا کسی نے. حقیقت بات ہے. لیکن آپ جب خود محنت کرتے ہو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے بھئی چیزیں کیسے چل رہی ہیں اور کیا سین ہے. انشاءاللہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بس اس کو ہلکا سا اپنا جو ہے نالج کو ذہن میں رکھیں. باقی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری آ جائے گی. ابھی رمضان کی وجہ سے تھوڑی سی روٹین ذرا اپسیٹ رہ رہی ہے, تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہماری جو ہے بخشش فرمائے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ.